نحمدک یا اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میرے یوٹیوب چینل کے پیارے ناظرین، بغور سماعت فرمائیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہو کر آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، ذکر وہ کن ذکر اللہ کن، ذکر اللہ کن، ذکر اللہ کن۔ معزز سامعین کرام، میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں جس کو بغور سماعت کریں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کسی نے ایک پرندہ تحفے میں ایک پرندہ گفٹ کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پرندے کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کو پنجرے میں قید کر دیتے ہیں۔ کچھ ایام، کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پرندے کو آزاد کر دیا۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ اے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس پرندے کو لیا اور اتنی جلدی کیوں آزاد کر دیا؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پرندہ مجھ سے منت کر رہا تھا کہ اے جنید، آپ تو اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تو خوب مزے اور لطف اٹھائیں اور ہم کو قید و بند میں رکھیں، ہم کو قید خانے میں پنجرے میں بند کر کے رکھیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ نے مجھے کیوں قید کر رکھا ہے؟ آپ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ خوب مزے اٹھا رہے ہیں اور ہم کو قید خانے میں پنجرے میں ڈال رکھا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ جب اس نے یہ منت کی تو میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس نے اڑتے وقت مجھ سے کہا کہ اے جنید بغدادی، جب تک جانور یا پرندہ اللہ رب العالمین کی یاد میں مشغول رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، تب تک وہ قید خانے میں نہیں آتا ہے، تب تک وہ پنجرے میں نہیں آتا ہے۔ لیکن جیسے ہی پرندہ یا جانور یا کوئی شخص اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہوتا ہے، وہ قید کر دیا جاتا ہے، اس پر مصیبتیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ میں پکا وعدہ کرتا ہوں اے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہوں گا۔ میں نے صرف ایک دن اللہ رب العالمین کی یاد سے غفلت برتی تھی، جس کی سزا مجھے پنجرے کی قید ملی، جس کی سزا مجھے قید خانہ ملا۔ میں اپنے گھر والوں سے دور ہو گیا، عزیز و اقارب سے دور ہو گیا، اپنے دوستوں سے دور ہو گیا، مجھے قید میں ڈال دیا گیا۔ اے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب مجھے کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا ہے۔ تو جب تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندہ رہے، وہ آپ کی زیارت کے لیے آتا تھا، آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر دانے بھی چبایا کرتا تھا، کھایا کرتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے حضرت کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟
تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس پرندے کو قید سے آزاد کیا تھا، اللہ رب العالمین نے مجھ پر رحم فرمایا اور میری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، تو اس پرندے نے ہم کو اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو اور ساری دنیا کو یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ جب تک ہم اور آپ اور پوری امت مسلمہ اللہ رب العالمین کی یاد میں مشغول رہے گی، مصروف رہے گی، تب تک اس پر پریشانی نہیں آئے گی، اس پر مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ لیکن جیسے ہی اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے منہ موڑ لیا جائے گا تو ہم پر زمینی اور آسمانی بلا اور پریشانیاں نازل ہوگی۔ بہت مشہور کہاوت ہو گئی ہے، لوگ جگہ جگہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر اس لیے مارے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام مسلمان والا ہے، ہمارا نام عبداللہ ہے، عبدالکریم ہے، محمد احمد ہے، ہم اس لیے زمین پر مارے جاتے ہیں، قبر میں ہم اس لیے مارے جائیں گے کہ ہمارے کریکٹر، ہماری عادت، ہمارے اخلاق مسلمانوں والے نہیں تھے، ہم مسلمان نہیں تھے، اس لیے ہم قبر میں مارے جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی انسان اور جنات کو ہم نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، لیکن ہم اور آپ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے دنیاوی عیش و عشرت میں مست و مگن ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھے ہیں، تو ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، ہم پر ظالم اور جابر حکمران ہو گئے ہیں، ہم غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے توفیق و رفیق نصیب فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، بات سمجھ میں آئی ہو، تو اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کریں، دوسروں کو ضرور بتائیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔